امی لم تلدنی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے۔ پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا۔ طارق جمیل، تجھے زندگی دی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا، کیا ہے؟ بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسما آ جائے، خدیجہ آ جائے، ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہیں کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ حالانکہ جنت ہی ہے، پر دہشت ایسی طاری ہو، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا۔ تو کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو، ہاں کافر کے تولے نہیں جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، چونکہ شرک کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا ترازو نہیں ہے۔ ترازو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ترازو لگے گا۔ اس کے پاس ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، اس کو تولو۔ اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ عمل تولا جائے گا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان یہ قیمت رکھتا ہے یہ رشتہ، لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ کیا کیا دکھ سناؤں، کیا کیا دکھڑے سناؤں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئی اور یوں ہو گیا، الٹے ہاتھ کا یوں، سیدھے ہاتھ، ادھر اچھا ادھر برا، یوں ہو گیا، تو اس پر ایک اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یاسر بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ اللہ پولیس سے فرمائے گا خذوہ، ہتھ کڑی ڈال دو، پکڑو۔ ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، اللہ کی پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے، مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے پکڑے گا، یہاں، اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا وہ گرے گا دور، اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہے گا رب ارجعون، یا اللہ واپس چلا جاؤں لاہور، نیک بن کے آ جاؤں؟ کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے تھے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ، اور یوں ایک جھٹکا دے گا، ویسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ یہ ادنا پکڑ ہے، اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، آپ ڈرے ہوئے، آپ نے کہا جبریل کیا بات، ڈرے ہو کہ یا رسول اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح، تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے، میں سارا نہیں بتاتا، آخر میں چپ ہوئے۔ تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ بولو۔ کہا
جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم، نیچے حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا، اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، کش کھا کے گر گئے، کیونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دیکھی ہوئی، میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا، سن کے دس رہا، پڑھ کے دس رہا، میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو، تب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں، ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو، ہائے میں قربان جاؤں، بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو اس دن جہنم میں چلا گیا۔ اور اگر اس کے وزن بڑھ گئے، سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا، ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے، جب وہ یوں ہوگا تو انہیں تھوڑا جیسا آئے گا، جب وہ یوں ہوگا تو وہ مرنے والا ہو جائے گا۔ یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائیڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا، ایک سانس اس کو آئے گا بھرپور، کیا شکر ہے یا اللہ۔ پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ بادل کیا چیز ہے جس نے میرے وزن کو، جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا؟ تو وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں، تمہیں محبت بھی دوں، تمہیں قریب بھی بٹھاؤں، تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا، اپنے اخلاق اچھے کر لینا۔ اور یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی سن لو، سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا۔ یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا، ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے عزت کا پروانہ دو۔ یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے، لاہور والا یونیورسٹی دیتے نا ڈگری، وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے نا۔ تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو، ڈگری دو، جنت واجب ہو گئی، دو۔ اس کے ہاتھ میں آئے گا، گو نعرہ لگائے گا۔ قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہو، یہ نعرے نہیں لگاتے آپ لوگ؟ تو وہ کہیں گے کیا ہوا، کیا ہوا؟ دوسرے کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اور یہ میرا پیپر دیکھو، میری ڈگری دیکھو، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، جنت کی مہر لگ گئی ہے، رضائے مصطفیٰ، رضائے الہی کی مہر لگ گئی ہے۔ وہ کہیں گے تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتا۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال، 80 سال۔ میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا۔ کوئی کرے گا؟
تو کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے، ساری دنیا سے اسلام پڑ جائے، اللہ نہ کرے، ساری دنیا کے شیطان، انسان، فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں، میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں، اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں، ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا وہ رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا، جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ نے، مظفر خان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، وہ اس کے حاکم تھے، تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا۔ دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کے، اب تو ہمارے دریا سے اصول آ گئے۔ چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی، میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی، اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ، موت بھی نہ دھو سکے۔ کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی۔ شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل 10 سال کے بعد اب وہاں کی ہر لڑکی کہتی ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب۔ میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے، میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں ان کے گھروں میں۔ عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے۔ جب بخل پڑتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں۔ غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کفل عزت دار، بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ، محمد و احمد، ماہی و حاشر،
عاقب وفات خاتم ابو القاسم طه یاسین مزمل مدثر شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر رحمت للعالمین کافۃ للناس بشیر و نذیر عزیز حریص رؤوف رحیم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامل بن متوشالہ بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام میدان محشر میں جہنم ایک چیخ مارے گی چنگاڑے گی بڑے بڑے فرشتے انسان اولیاء انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ ماں جو کہتی ہائے میں قربان کہے گی نفسی نفسی، باپ بیٹا بھائی بہن دوست عزیز، ارے ان کو چھوڑو یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں، نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر، 8 فروری 2018 جمعرات۔ ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جو ایسا نوحہ ہوگا، جو ایسا مرثیہ ہوگا، جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت میری امت میری امت۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی۔ ایک ہستی فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں۔ ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی امتی امتی، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عدالتوں میں ظلم و ستم، یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ جھوٹی FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے، ساری فائل ہی جھوٹ ہے، پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ کس نے سازش کی؟ مجھے بتاؤ۔ قوموں کے سفینے یاد رکھو، میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں۔ کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک، کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی۔ ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔